پاکستان میں غیر مسلم قرار پانے کے بعد گزشتہ 50 سالوں میں قادیانی جو ہیں وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کون کون سی پاکستان اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. آپ نے جو سوال کیا یہ سوال مختصر تو نہیں، یہ تو پورا ایک پروگرام چاہتا ہے، لیکن میں مختصر عرض یہ کرتا ہوں کہ قادیانی جماعت کا جو خمیر ہے یہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے. اسے سامراجی قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے اس کو پلانٹ کیا، اسلام کے ساتھ دشمنی اور پاکستان کے ساتھ دشمنی. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کو مختصراً عرض کروں کہ جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بنایا گیا تو دو ہی چیزیں تھیں. 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ یہ چاہتے تھے انگریز کہ ہمیں مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ختم کریں، اور نمبر 2 جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے اس آدمی پہ محنت کی. یہ تیار ہوا اور کہا کہ قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے وہ میں ہوں، میرے آنے سے وہ جہاد بھی ختم ہو گیا. اور وہ اس میں جتنی توہین امیز اتنے باتیں کی جس کی بنا پہ یہ 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار پائے. وہ اس کے بعد حضرت پاکستان کے خلاف ان کی دشمنی یہ دیکھیں کہ 1947 میں جب یہ وزیر خارجہ جو پہلے تھے اب بعد میں بنے ظفر اللہ خان، اس آدمی نے جو کیس پیش کیا اس میں وہ گرداسپور میں انہوں نے کہا کہ جی قادیانی جو ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اگر قادیانی شامل ہو جاتے تو گرداسپور کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جاتا. اس کے بعد حضرت پاکستان جب بنا ہے تو مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ اور مرزا قادیانی کا بیٹا، آن ریکارڈ الفضل ان کے اخبارات اور رسائل میں یہ باتیں موجود ہیں، انہوں نے کہا یہ پاکستان عنقریب ٹوٹے گا. اب تک وہ اپنے خلیفے کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ پاکستان جو ٹوٹے گا یہ ریزہ ریزہ ہوگا، نعوذ باللہ، یہ اکھنڈ بھارت بنے گا. سمدانی ٹربیونل رپورٹ جو 74 میں ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تحقیقات کی تھی اس واقعے کی، وہ جب ان کے بہشتی مقبرہ قبرستان میں گئے تو ان کی جو مرزا قادیانی کی بیوی کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ امانتاً دفن ہے، عنقریب پاکستان ختم ہوگا، اکھنڈ بھارت بنے گا، یہ میت لاش جو ہے یہ وہاں پہ جائے گی. انہوں نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. 5 لوگوں نے بہت زیادہ پاکستان کو یہ دیکھنا، مرزا بشیر الدین محمود نے، ایم احمد نے، ڈاکٹر عبدالسلام نے، مرزا ناصر نے، مرزا طاہر نے. اب آپ دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، آن ریکارڈ ہے، کسی سے کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں، دستاویزات ہیں کتابوں میں مستند کہ یہ ایٹمی راز جو ہیں ڈاکٹر عبدالسلام نے ان کو دیے. ایم احمد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قائم مقام وہ پریزیڈنٹ بن گیا تھا. اس آدمی نے پاکستان کی معیشت کو جو تباہ کیا، مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے علیحدہ ہوا. حضرت پورے 1965 کی جنگ میں پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہوتا تھا. سرگودا ایئر بیس تھا ربوہ میں جو ان کا نام چنام نگر ہے، حضرت اس میں یہ لائٹیں جلتی تھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ شہر اس کے ساتھ ہی آپ ایئر بیس ہے سرگودا کا تو حملہ آپ کریں. ان کی ایک ایک سازش جو ہے مرزا طاہر نے سب سے بڑا انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے، اور ریکارڈ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں آئندہ اس لانتی ملک، نعوذ باللہ، لانتی ملک پہ قدم نہیں رکھوں گا جہاں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس کے بعد کیا قانون آیا 1984 میں، اس کے بعد ان کی سرگرمیاں، انہوں نے ایک پوری لابنگ کی، تھنک ٹینک بٹھا کے بندے ہائر کر کے پوری دنیا سے غیر مسلم ان سے کہا کہ ہم کس طرح لابنگ کریں، اربوں روپیہ خرچ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل، یورپی ممالک کے صدور کو، بالخصوص امریکہ کو، کانگریس کی جو حقوق انسانی کی ہے، اس کے بعد پاکستان کا جو حقوق انسانی کا کمیشن، یہ سب حضرات نے لیٹرز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا، کہا کہ انسانی حقوق ان کے ہمارے جو قادیانیوں کے چھین لیے گئے. بالکل جھوٹ تھا. کسی 13 دن بحث ہوئی، کسی قسم کا کوئی ان پہ ظلم نہیں. ہم مسلمانوں کے پھر حقوق کدھر گئے؟ ان کو ایک 13 دن کی بحث کے بعد جو ان کے متصادم تھے، جتنے اسیان گریزی پھیلتی تھی مسلمانوں کے مطالبے پہ، ایک پروسیس ہوا، جمہوری پروسیس. اس جمہوری پروسیس کے نتیجے میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس کے بعد یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے مسلمانوں کے حقوق پہ کہ اذان دینی،
مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہنا، مرزے کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، وہ روکا. جب روکا تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے حقوق ہمارے حقوق. اس کے بعد یہ پریشر گورنمنٹ پہ آتا تھا کہ صاحب یہ سارا کچھ جھوٹ پہ ان کا مبنی تھا. اور پھر اب کیا کرتے، خطرناک جو پاکستان دشمنی، وہ یہ اسلام دشمنی تو تھی کہ یہ روس ٹوٹا، اس کی جو ریاستیں بنی، انہوں نے روسی زبان میں یہ شیزان کمپنی کا جو مالک تھا شاہ نواز، اس نے سارا خرچہ کیا. یہ سالانہ جلسے میں مرزا طاہر نے کنفیس کیا کہ یہ سارا پیسہ ہمیں شاہ نواز نے دیا. انہوں نے کیا کیا، قرآن مجید جو قادیانیوں کا ترجمہ اس میں تحریف شدہ، جس پہ ابھی وہ مبارک ثانی والا، یہ سارا یہ یورپ اور روس کی ریاستوں میں تقسیم ہوا. وسیم بھائی یہ کرتے کیا تھے کہ باہر لگاتے تھے تفسیر عثمانی، اندر بشیر الدین کا قرآن مجید، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ شائع ہوا. اب یہ کیا کرتے ہیں، پاکستان دشمنی یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں امداد دیتا ہے، ورلڈ بینک کے پاس ہم داخل، پاکستان ایک مطلب ظاہر قرضوں میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ حضرات اس لابنگ کرتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہیں دینی. ان سے یہ منوائیں کہ پاکستان میں جو دوسری آئینی ترمیم قادیانیوں والی ہے، غیر مسلم اقلیت کرا، یہ ریورس کرے. گورنمنٹ پریشان ہوتی ہے کہ بھی کہاں ہم نے آپ کے پیسے سود کے ساتھ آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، لیکن یہ اس پہ بھی دباؤ ڈلواتے ہیں کہ آپ فوجی امداد جو کوئی بھی ہے تو یہ اس پہ امداد کہ ان کو کہیں یہی قانون توہین رسالت، یہی ختم نبوت کہ یہ آپ کروائیں. اور یہ انہوں نے آئی ایم ایف نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آسیہ مسیح والا بھی رکھا تھا اور آسیہ مسیح کو اسی شرط رکھی تھی اور اس پہ ان کیا یہ ان کی اسلام دشمنی وہ کوئی. اب کیا ہے، اب ان کا جو لاڈ طارق ہے برطانیہ والا، وہ سارا کام ہماری حکومت پہ ایک برطانیہ کی طرف سے ایک پریشر ڈال کے وہ اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں.